बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये वाक़या एक डॉक्टर साहब के साथ पेश आया था जिसे उनकी ज़बानी नकल किया जा रहा है। मैं 1961 में एक वार्ड में बतौर रजिस्ट्रार काम कर रहा था। एक रात अजीब ख्वाब देखा जिसकी वजह से 6 माह तक बीमार रहा। ख्वाब में मुझे कब्र के अंदर ले जाया गया। क्या देखता हूँ कि एक मुर्दा तड़प रहा है। यूँ मालूम होता था कि सख्त अजियत में है। उसका मुंह खुला हुआ था मगर मुंह से आवाज़ नहीं निकलती थी। बाजू और टांगें शदीद दर्द की वजह से हरकत में थे। काफ़ी देर तक यही हालत रही और फिर कोई सुकून हो गया। थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि एक तीसरा शख्स एक चमकदार चाबक जैसी चीज़ उस मेद की पेशाब की नाली में दाखिल कर रहा है जिसकी अजियत से मुर्दा वैसे ही तड़पने लगता है। मुर्दे की तकलीफ़ और अजियत देखकर मुझसे ना रहा गया। मैंने शख्स से पूछा कि इस मेद को यह अजाब क्यों दिया जा रहा है। उसने बताया कि यह मुर्दा दुनिया की ज़िंदगी में ज़िनाकार था और जब से मरा ऐसे ये अजाब दिया जा रहा है। मैं काफ़ी देर तक ये मामला देखता रहा। मुझे मुर्दे की हालत पर बहुत रहम आया। अभी मैं ये सजा देख ही रहा था कि किसी ने मुझे पकड़कर ज़मीन पर लेटा दिया और वैसे चमकदार चौबक नुमा चीज़ किसी ने मेरी पेशाब की नाली में दाखिल कर दी। मुझे शिद्दत की तकलीफ़ हुई कि मैं माई भी आप की तरह तड़पने लगा। आज भी जब मुझे याद आता है तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बहरहाल काफ़ी देर तक मैं तड़पता रहा। जब होश आया तो अपने बिस्तर को गीला पाया और तकलीफ़ की शिद्दत अभी तक महसूस हो रही थी। मैं समझा कि मेरा पेशाब निकल गया है लेकिन देखा कि तकिया तक पानी में भीगा हुआ है। इसके बाद जब मैंने पेशाब किया तो खून की तरह सुर्ख था और ये खून वाला पेशाब 6 माह तक जारी रहा और इस दौरान मैं बहुत कमज़ोर हो गया। हर किस्म के लेबॉरेटरी टेस्ट करवाए, गुर्दे मिसाने के एक्सरे वगैरह करवाए, बहुत से डॉक्टर साहबान से मशवरा भी किया और इलाज करवाया लेकिन ना तो उस बीमारी की वजह मालूम हो सकी और ना ही फाका हुआ। इस दौरान मैंने मुलाजमत से छुट्टी ले ली। आखिरकार दुआ और तौबा इस्तग़फ़ार की तरफ मुतवज्जे हुआ तो अल्लाह ताला ने इस मुसीबत से निजात दिलाई। चंद साल कबल एक जमात के साथ एबटाबाद जाना हुआ। शहर के करीब एक बस्ती थी, वहाँ की मस्जिद में क़याम किया। मस्जिद के साथ ही कब्रिस्तान था। प्रोग्राम के मुताबिक हम लोगों ने गश्त करके मकामी लोगों को मस्जिद में इकट्ठा किया और कब्र व हशर की बात शुरू की। ये बात सुनते मकामी लोगों ने बुलंद आवाज़ में रोना शुरू कर दिया। हम लोग परेशान हो गए कि इतना असर तो आज तक किसी ने भी नहीं लिया और ना ही हमारे ऊपर हुआ है। हमारे इस्तफ़सार पर एक मकामी साथी ने बताया कि असल में इस बस्ती वाले अज़ाब कब्र का नमूना देख चुकी हैं। फिर उसने कब्र की तरफ इशारा करते हुए बताया कि ये कब्र एक औरत की है जिसको मरे हुए तकरीबन 60 साल बीत चुकी हैं। एक रोज़ सुबह की नमाज के बाद कब्रस्तान से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आना शुरू हो गईं। तलाश और जस्तजू के बाद मालूम हुआ कि ये आवाज़ें इसी कब्र के अंदर से आ रही हैं। कब्र बहुत पुरानी और पुख्ता थी। जो दिन चढ़ता गया आवाज़ें बुलंद होती गईं। बस्ती वालों पर अजीब दहशत सी तारी हो गई। औरतों और बच्चों ने रोना शुरू कर दिया। चनाचे एक आलिम दीन को बुलाया गया तो उन्होंने बताया कि कब्र के अंदर औरत को अजाब हो रहा है और अल्लाह ताला ने इसका नमूना आप सब बस्ती वालों को आखिरत की तरफ मुतवज्जे करने के लिए दिखाया है कि इस दुनिया में अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मान कर चलोगे तो इस बड़े हादसे से बच जाओगे। चनाचा सब लोगों ने ज़िक्र, अज़कार, इस्तग़फ़ार और दुरूद शरीफ और कुरान मजीद पढ़कर मरहुमा की रूह को एहसाल सवाब पहुँचाया और असर की नमाज के वक़्त वो खौफनाक चीख और पुकार बंद हो गई। हम लोग जब भी कब्र और आखिरत की बात करते हैं तो बस्ती वालों पर गरिया तारी हो जाता है। मेरे पड़ोस में एक शख्स की हालत बिगड़ गई। मुझे बुलाया गया तो मैं वहां पहुंचा तो देखा कि मरीज़ पर निज़ा की कैफियत तारी है और वो एक सिमत में इशारा करके कह रहा है कि ये मुझे लेने के लिए आया है और ले जाएगा, लेकिन मेरी लड़की का क्या बनेगा। ये कलमात उसने 3 मरतबा दोहराए और फिर उसकी रूह जिस्म से परवाज़ कर गई। मेरी एक अजीज़ा इलाज के लिए मेरे पास मुल्तान से आई हुई थी। एक दिन हम बैठे हुए थे कि अचानक वो एक तरफ देखकर कहने लगी कि ये कौन आया है। फिर कहने लगी कि मुझे जल्दी घर पहुंचाओ, मेरे दुनिया से जाने का वक़्त करीब है। चनाचा उनको घर पहुंचाया गया। थोड़ी देरी बाद उनका इंतकाल हो गया। रोज़हां रोड पर एक बस तेज़ी के साथ अपनी मंजिल की तरफ जा रही थी। अचानक ड्राइवर ने ब्रेक लगाई और कंडक्टर से कहा कि सवारी चढ़ा लो। कंडक्टर ने गेट खोल कर देखा तो बाहर कोई भी मुसाफिर ना था। चनाचा उसने चलो चलो की आवाज़ लगा दी लेकिन ड्राइवर ने बस ना चलाई। ड्राइवर के करीब जाकर देखा तो उसका सर स्टीयरिंग पर ढका हुआ था और उसकी रूह जिस्म से परवाज़ कर चुकी थी। ये वाक़या मुझे उस बस के एक मुसाफिर ने सुनाया था।
میرا ایک عزیز خورد و نوش کا بہت شوقین تھا، نتیجتاً اسے شوگر، ذیابیطس اور دل کے امراض لاحق ہو گئے۔ بیماری کی شدت کی وجہ سے وہ میرے وارڈ میں داخل ہو گیا۔ اس کی حالت بگڑتی گئی۔ موت سے چند لمحے قبل اس نے پکوڑے، برفی اور دودھ وغیرہ کی خواہش ظاہر کی۔ یہ ساری چیزیں اس کو مہیا کی گئیں۔ ابھی اس نے پہلا لقمہ منہ میں ڈالا بھی نہ تھا کہ بستر پر ڈھیر ہو گیا۔ دیکھا تو ان کا انتقال ہو چکا تھا۔ ہمارے ایک بہت ہی مشہور بزرگ کو معدے کے السرہ کی وجہ سے پخانے کے راستے میں خون آنا شروع ہو گیا اور ان کی حالت خاصی تشویشناک ہو گئی اور ساتھ ہی دل کی دھڑکن بھی بے قاعدہ ہو گئی، جس کی وجہ سے سرجن نے آپریشن کرنے سے انکار کر دیا۔ سارے متعلقین اور معالج مایوس ہو گئے۔ میں ان کے بستر کے پاس ہی کھڑا تھا۔ میں نے دیکھا کہ انہوں نے کلمہ پڑھے اور پھر خاموش ہو گئے۔ اس کے بعد ان کی دل کی حرکت بند ہو گئی، نبض ختم ہو گئی اور طبی لحاظ سے موت واقع ہو گئی۔ ان پر 8 مہینے تک یہ کیفیت طاری رہی، جس کے بعد انہوں نے پھر پہلے کلمے کا ورد شروع کر دیا۔ میں کھڑا ہوا حیرانی سے ان کی یہ حالت دیکھ رہا تھا۔ ہوش میں آنے کے بعد ان کے دل کی حرکت باقاعدہ ہو گئی۔ چنانچہ ان کا کامیاب آپریشن کروایا گیا اور 5ویں دن وہ چھٹی لے کر چلے گئے۔ جب وہ ہسپتال سے رخصت ہونے لگے تو میں نے علیحدگی میں موت نما بے ہوشی کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے بتایا کہ 2 فرشتے مجھے جنت البقیع میں لے گئے اور مجھے میری قبر دکھائی۔ اسی اثناء میں ایک تیسرا فرشتہ آیا اور اس نے کہا کہ اللہ عز و جل نے اس کو مزید مہلت دے دی ہے۔ چنانچہ مجھے واپس نشتر اسپتال لایا گیا۔ ڈاکٹر بقا مرحوم کالج آف ٹیکنالوجی میں کام کرتے تھے۔ بہت ہی نیک آدمی تھے۔ دل کا دورہ پڑا اور فوری طور پر انتہائی نگہداشت کے شعبے میں داخل کروا دیا گیا۔ میں ان کے بستر کے قریب ہی موجود تھا۔ ان کا دل یکا یک بند ہو گیا۔ چنانچہ بجلی کا جھٹکا لگایا گیا۔ انہوں نے فوراً کلمہ طیبہ پڑھا۔ جب دوسرا جھٹکا لگایا گیا تو انہوں نے بلند آواز میں درود شریف پڑھا اور دنیا فانی سے کوچ کر گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ چند سال قبل جب مسجد نبوی کی توسیع کی گئی تو راستے میں چند صحابہ کی قبریں موجود تھیں۔ 1968 میں جب میں مدینہ منورہ گیا تو ان حضرات کی قبروں کو دیکھا۔ صدیوں پرانی کچی دیواروں کے نشانات بھی موجود تھے۔ میں مسجد نبوی کے توسیع کے مرحلے میں ان قبروں کو کھولا گیا اور ان صحابہ کرام کو جنت البقیع میں منتقل کیا گیا، جس کی تفصیل سال نوائے وقت نے بھی دی ہے۔ ہائی کا زمانہ تھا جب ان اصحاب کی قبروں کو کھولا گیا اور یہ عمل رات کے وقت کیا گیا تاکہ لوگوں کو کم سے کم پتہ چل سکے۔ میرے چند عزیز ان دنوں حج پر گئے ہوئے تھے۔ انہوں نے ان اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی۔ جب ان کے جسموں کو نکالا گیا تو ویسے تر و تازہ تھے، کیڑے مکوڑوں کا نام تک بھی نہ تھا۔ کافی لوگوں نے ان پاک جسموں کی زیارت کی۔ موزے درخواست جمال ڈیرہ غازی خان میں پولیس نے ایک نامی گرامی ڈاکو کو مارا۔ مرنے کے بعد جب پولیس مردہ ڈاکو کی لاش کو اٹھانے کے لیے گئی تو ڈاکو کی لاش کو سانپوں نے گھیرا ہوا تھا اور وہ اس کو کھا رہے تھے۔ نظارہ بہت وحشت ناک تھا۔ سب نے دیکھ کر توبہ کی۔ جب منگلا ڈیم پاکستان میں تعمیر ہو رہا تھا اور بند باندھا جا رہا تھا اور مٹی ادھر سے ادھر اکٹھی کی جا رہی تھی تو اس کام کے دوران بلڈوزر نے قبر کھول دی۔ اس قبر میں ایک مردہ لیٹا ہوا تھا اور اس کے منہ کے اوپر ایک سانپ بیٹھا ہوا وقفے سے ڈس رہا تھا۔ یہ نظارہ وہاں کے تمام لوگوں نے دیکھا۔ چنانچہ کچھ اللہ والوں نے ذکر اذکار شروع کر دیا اور اس مردے کے تخفیف و عذاب کے لیے درود شریف اور قرآن شریف پڑھنا شروع کر دیا۔ کچھ دیر کے بعد یہ سانپ کہیں غائب ہو گیا۔ یہ واقعہ وہاں کے ایک انجینئر نے بتایا جو ان دنوں بند کے بنانے پر مامور تھا۔ آج سے تقریباً 40 سال قبل قبر کشائی کے لیے میں ایک میڈیکل آفیسر کے ساتھ گیا۔ یہ قبر کوٹ مٹن کے قصبے کے بحر قبرستان میں واقع تھی اور قبر والے کو مرے ہوئے 5 دن گزرے تھے۔ جب قبر کھولی گئی تو میں وہاں موجود تھا۔ قبر کالی چمکدار موٹی مکھیوں اور موٹے کیڑوں سے بھری ہوئی تھی اور قبر کی تہہ میں سانپ اور بچھو نظر آ رہے تھے۔ نظارہ اتنا ڈراؤنا تھا کہ وہاں سے سب لوگ بھاگ گئے، حتیٰ کہ سرکاری آفیسر جو ہمارے ساتھ تھے وہ بھی اس نظارے کی تاب نہ رہ سکے۔ سب سے بڑا مسئلہ مردے کو نکال کر اس کی چیر پھاڑ کرنا تھا۔ مردے کو نکالنے کے لیے بڑے جتن کیے گئے۔ بڑی مشکل سے 2 مزدور پولیس کے ڈر سے رسیوں کے ذریعے مردے کو باہر نکال لائے۔ کیڑوں کے انبار اور مکھیوں کے جھنڈ دیکھ کر ایک مزدور بے ہوش ہو گیا اور شام تک مر گیا۔ جب مجھے یہ منظر یاد آتا ہے تو پسینہ آ جاتا ہے اور سوچتا ہوں کہ میرے ساتھ قبر میں کیا سلوک ہوگا۔ اگر مرنے سے پہلے قبر کی تیاری کر لی تو اچھا سلوک ممکن ہے، ورنہ ہمیشہ کے لیے ناکامی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میرے ایک دوست ڈاکٹر قانون طب سے ہیں
اور قبر کشائی کے لیے ان کو سرکار کی طرف سے اکثر جانا پڑتا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ایک جگہ قبر کشائی کی مردے کو بطور امانت رکھا گیا کیونکہ اس کو خاص جگہ منتقل کرنا تھا۔ جب قبر کھودی گئی تو اس قدر سخت بدبو نکلی کہ مردے کے تمام رشتہ دار بھاگ گئے اور قبر سے ایک عجیب قسم کا سانپ نکلا جو دنیا میں نہیں دیکھا جاتا۔ پورا دن انتظار کرنے کے باوجود بدبو کم نہ ہوئی تو تنگ آ کر اس حالت میں مردے کا معائنہ کیا گیا۔ یہ منظر بھی بہت پریشان کن تھا اور جو لوگ وہاں موجود تھے بہت پریشان تھے۔ دوستو یہ واقعات اس لیے لکھے گئے ہیں کہ ہم قبر کی تیاری میں لگ جائیں، پتہ نہیں کب بلاوا آ جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اعمال صالح کی توفیق عطا فرمائے اور قبر و حشر کے عذاب سے محفوظ رکھے۔ یہ چند روز فانی زندگی ہر صورت میں گزر جائے گی، اصل فکر آخرت کی ہے کہ اصل اور دائمی زندگی آخرت میں ملنے والی زندگی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر درود شریف اتنا بڑا عمل ہے کہ خود فرشتے اور اللہ تعالیٰ بھی کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے بڑی چیز اور کیا ہو سکتی ہے کہ خود اللہ جل شانہ نے جنت کے ایک دروازہ ذاکرین کے لیے محفوظ فرمایا ہے۔ بزرگوں سے کئی دفعہ سنا کہ قیامت کے قریب ایک ایسا زمانہ آئے گا جس میں اللہ والوں کے لیے دنیا میں رہنا ناممکن ہو جائے گا اور وہ جنگلوں میں چلے جائیں گے۔ ان کی غذا اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوگا۔ چیز کا خود بھی مشاہدہ کیا اور ہمارے ایک بزرگ نے بھی کیا۔ مولانا مرحوم نشتر کالج میں خطیب رہے۔ کئی دفعہ انہوں نے بتایا کہ جب پاکستان بنا تو انہوں نے پاکستان کی جانب ہجرت کی۔ جب ان کا قافلہ امرتسر کے قریب پہنچا تو سکھوں نے حملہ کر کے تقریباً تمام مسلمانوں کو شہید کر دیا۔ مولانا اور ان کے 3 ساتھی وہاں سے بھاگ کر ایک مکان کے غسل خانے میں پناہ لینے میں کامیاب ہو گئے۔ اس غسل خانے میں انہوں نے 13 دن گزارے۔ ہر وقت بھوک اور پیاس ستاتی تھی مگر جب اللہ کا ذکر اور درود پاک پڑھتے تو بھوک ختم ہو جاتی۔ ہر وقت موت کا خطرہ تھا۔ سکھوں نے کئی دفعہ اس مکان کی تلاشی لی مگر ذکر کی برکت سے وہ غسل خانے کی طرف کبھی بھی متوجہ نہیں ہوئے۔ 13 دن بعد جب ہر طرف لاشوں کے گلنے سڑنے سے بدبو پھیل گئی تو یہ چاروں ساتھی وہاں سے نکل کر پاکستان میں بڑی دقت سے داخل ہوئے۔ اس طرح 13 دن انہوں نے بغیر کھائے پیے گزارے۔ ایک دفعہ ماہ رمضان میں جماعت کے ساتھ پہاڑوں پر جانا ہوا اور ایک دن پہاڑوں پر لمبا سفر پیدل طے کرنا تھا۔ صبح کی نماز کے بعد سامان سر پر اٹھا کر چل دیے۔ دوسری پہاڑی وہاں سے 10 میل دور تھی۔ پہاڑ خشک تھا اور دھوپ بہت تیز تھی۔ صبح 9 بجے تک کچھ فاصلہ طے ہوا تھا کہ تمام ساتھیوں کو پیاس نے پریشان کر دیا، چلنا محال ہو گیا۔ جماعت کے امیر صاحب سے کہا گیا کہ امیر جماعت کے ساتھ تو اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ انہوں نے ہم صاحب کو بٹھا کر ذکر اور درود پاک کی ترغیب دی اور قرب قیامت کا حال بتایا۔ ہم نے ذکر شروع کیا تو کمزوری جاتی رہی، پیاس ختم ہو گئی اور ساری جماعت تر و تازہ ہو کر چل پڑی۔ اس طرح ہم نے ذکر اذکار سے شام 5 بجے تک سفر جاری رکھا۔ جب منزل مقصود پر پہنچے تو وہاں ٹھنڈے پانی کا چشمہ پا کر جان میں جان آئی۔ بعد میں افطار سے خوب پانی پیا۔